Studio 5, an Islamic record label. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 5 से सनाउल्लाह ताहिर मुखातिब है। वीवर्स, ये दौर जदीद है, साइंस का दौर है, जिद्दत का दौर है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शोबों में रोज़ नए मसाइल सामने आ रहे हैं और हर शोबे के नई जिहाद और नए पहलू सामने आते हैं। बतौर मुसलमान जब हम देखते हैं कि मईशत में, समाज में, माशरत में, सकाफ़त में, कल्चर में, हर चीज़ में जब भी कोई नया रवैया सामने आता है तो एक मुसलमान होने के नाते हमारी ये कोशिश होती है कि हम सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को लें जो शरन जायज़ हैं और उन चीज़ों से एहतराज़ करें जो शरन नाजायज़ हैं। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है हम उलमा की आरा लेते हैं, मगर जब एक आम आदमी इन जदीद मसाइल से मुतल्लिक़ उलमा से राय लेने की कोशिश करता है तो जो रवैया सामने आता है या जो मुख्तलिफ़ तबक़ात उलमा के सामने आते हैं, आम तौर पर कुछ उलमा ऐसे नज़र आते हैं जो बिल्कुल जो भी नई चीज़ सामने आती है उससे वो एहतराज़ करते हैं और उसे शरन जायज़ भी करार नहीं देते और उसके इस्तेमाल को भी ममनू करार दे देते हैं। फिर कुछ उलमा ऐसे भी नज़र आएंगे जो हर नई चीज़ को बगैर किसी उलझन के कबूल कर लेते हैं, जबकि कुछ उलमा ऐसे देखने में आते हैं जो माजी में उस वाक़े की कोई ना कोई मुमासलत तलाश करते हैं और उस मुमासलत की बिना पर उसके जायज़ या नाजायज़ होने की राय देते हैं। अब ये एक आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इनमें से किस राय को कबूल करे और किस को रद्द कर दे। इस सिलसिले में आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू भी यही है कि जब दौर जदीद में नए मसाइल सामने आते हैं और लोग उलमा से पूछते हैं तो उलमा का रवैया क्या होना चाहिए। ये दौर जदीद है, दौर जदीद में हमारी मजहबी रिवायत कहाँ खड़ी है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी। आप जामिया कराची में डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक लर्निंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब हम नए मसाइल का एक आम आदमी को नए मसाइल का सामना होता है और वो उलमा के पास जाता है तो उलमा का रवैया क्या होना चाहिए दौर जदीद के तनाजुर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्टूडियो 5 और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज जामिया कराची शोबा उलूम इस्लामिया में इस अहम सवाल जवाब के नशिस्त का अहतमाम किया है। देखिए, जिस दौर में हम ज़िंदा हैं ये डिसेप्शन, डिसइंफॉर्मेशन और कन्फ्यूजन का ऐसा दौर है कि जिसमें हमारे नौजवान या तो मजहबी शिद्दत पसंदी का शिकार हो रहे हैं या सेकुलर इंतहा पसंदी का शिकार हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि एक तरफ इल्हाद को नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मटीरियलिज़म या मादा परस्ती के तनाजुर में लोग इस कदर मज़हब से दूर होते चले गए हैं कि अब उनके यहाँ तसव्वुर तौहीद, आखिरत और इसके साथ साथ नेकी और बदी का तसव्वुर ख़त्म होता चला जा रहा है। तो गोया कि अगर हम मुख्तसरन इस बात का जायज़ा लें कि हम किस दौर में ज़िंदा हैं, जब तक इस बात का दुरुस्त तौर पर तज्ज़िया नहीं होगा हम उलमा के इस हवाले से मुख्तलिफ़ रवैयों को दुरुस्त तौर पर हम एनालाइज़ नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब 20वीं सदी में हम ये देखते हैं कि फ़र्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है और उससे कबल जो हमें साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, फ़िलोसॉफ़िकल रेवोल्यूशन का एक दौर नज़र आता है, ये वो दौर है जिसमें मज़हब को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। उसमें खुसूसी तौर पर जो मसला जो हमारे सामने खड़ा होता है, या तो कम्युनिज़म की सूरत में एक ऐसा फितना बरपा हुआ कि उन्होंने कहा कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ पीपल, कि मज़हब एक अफ्यून की मानंद है कि आप किसी शख्स को अफ्यून के मानंद बस एक नशावर कोई चीज़ खिला दें और वो दुनिया और माफिया से ला ताल्लुक़ होकर जिस तरह से एक नशे में मुब्तला शख्स रहता है और किसी अपनी ख़याली जन्नत के अंदर मुब्तला रहता है, तो इसी तरह से मज़हब जो है वो एक अफ्यून का काम करता है, जबकि ज़माने पर सरमाएदार तबका कब्ज़ा करता है और वो अपने मामूलात और मामलात को आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर सरमाएदारियत का एक जिन है जो नज़र आता है, जिसने इंसान को एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ यानी पैसे की बढ़ोतरी के माल कमाओ, माल से मज़ीद माल कमाओ, उससे फिर मज़ीद माल कमाओ, तो नतीजतन पैसे की हिर्स, हवस और लालच से एक ऐसा मुआशरा जन्म लेता है कि जिसकी ज़िंदगी का मकसद महज सरमाए को कमाना और उस सरमाए के ज़रिए से ज़्यादा ख्वाहिशात की तकमील है। इसी तरह हमें ये नज़र आता है कि जब जदीद साइंसी इनकलाब का दौर शुरू होता है, जिसकी वजह से मगरिब में भी एक ऐसा
اثر اس کا نظر آیا کہ اسٹیٹ اور چرچ کی سیپریشن ہو گئی. تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں عقل، مذہب، فلسفہ، سائنس اور ان سب کا ایک تصادم ہمیں نظر آتا ہے. اور جب یہی ایشوز یورپ سے نکلنے کے بعد عالم اسلام کی طرف متوجہ ہوئے تو ایگزیکٹلی وہی پرابلمز جو کرسچینٹی سے متعلقہ اسکالرز کو درپیش ہوئے، وہی مسائل عالم اسلام کے علماء کو بھی درپیش رہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، کہ یا تو ہم بہت زیادہ کنزرویٹو ہو جاتے ہیں، یعنی اس قدر ایکسٹریمزم کی طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ دور جدید میں کسی بھی جدید ذہن کے لیے اسلام کی وہ تعبیر اور تشریح قابل قبول نہیں ہو پاتی. آن دا ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس قدر ایک لبرل اور ایک آزادانہ اپروچ اسلام سے متعلق اختیار کر لیتے ہیں کہ جو اسلام کے اصولوں سے متصادم ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مذہبی اور سیکولر انتہا پسندی سے بچتے ہوئے ہمیں جدت پسندی اور سیکولرزم اور مذہبی انتہا پسندی سے اجتناب کرتے ہوئے ہمیں ڈائنامک آرتھوڈاکسی اختیار کرنی چاہیے. ڈائنامک آرتھوڈاکسی کیا ہے؟ ڈائنامک آرتھوڈاکسی یہ ہے کہ ہم اپنے اصولوں کو کبھی ترک نہیں کریں گے. ہمارے وہ اصول جو قرآن و سنت کے مطابق اللہ رب کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمارے عقائد ہیں، ہمارے نظریات ہیں، ہم ان پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہاں البتہ جب ہم عمل کی دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز، کوئی نیا خیال، کوئی نئی چیز ہمیں نظر آتی ہے جو اسلام کے اصولوں سے متصادم نہ ہو تو ہم اس کو قبول کرنے میں ذرا نہیں جھجکیں گے. یہی ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو 1400 سال میں امت مسلمہ نے تاریخ میں اختیار کیا ہے. میں اس کو بس ایک کامنٹ میں کر کے آپ کے سوال کو میں مکمل کروں گا کہ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، جو ان کے خطبات کا ایک اسلامک تھیولوجی سے متعلق بہت خوبصورت مجموعہ ہے، تو اس میں اقبال نے یہی کہا ہے کہ ہمیں دور جدید میں ان مسائل میں جو جدید ایشوز جو سامنے آ رہے ہیں ان کی صحت مند تنقید کرنی ہے، اور صحت مند تنقید کرتے ہوئے جو درست باتیں ہیں ان کو اختیار کر لیں. ہمارے ایٹرنل پرنسپل سے جو چیز ٹکراتی ہے اسے چھوڑ دیا جائے. میرا خیال ہے کہ اگر علماء اس اپروچ کو اختیار کر لیں تو بہت سے دور جدید کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا مسئلہ علماء کے سامنے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے ماضی کے کسی واقعے میں، کسی کتاب میں اس کی مماثلت تلاش کرتے ہیں. وہ مماثلت مل جائے اس مماثلت میں، جیسے علت اور سبب وغیرہ جو ہمارے فقہ کے اصول بھی ہیں، ان کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو وہ ایگزیکٹ واقعہ کی مماثلت تلاش کریں گے. ریزیمبلنس کوئی ہوئی تو اسی ریزیمبلنس پر دور جدید کے باقی تقاضوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ صرف اس مماثلت کی بنا پر اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا حکم لگا دیں گے. یہ رویہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ خالص اسلامک لیجسلیشن سائنس یعنی اصول فقہ سے متعلق ہے. اور اصول فقہ کے بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اہل علم قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کے پیش نظر مسائل کا بیان فرماتے ہیں. یہی 4 ماخذ ہیں. جی، یہی ہماری شریعت کے اور اسلامی فقہ کے جو ہے وہ 4 بنیادی ماخذ ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس کا جواب صراحتاً قرآن مجید میں ذکر ہے تو قرآن پاک کی روشنی میں اس کا جواب دیا جاتا ہے. اگر احادیث طیبہ میں نصوص موجود ہیں تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا جواب دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس مسئلے پر کوئی اتفاقی رائے بھی موجود ہے، کیا ہمارے ہاں کسی مسئلے پر جو دور جدید میں پیش آ رہا ہے اس میں اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے. تو اس کے پیش نظر ہم پھر اجماع امت کو تلاش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کبھی جج بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہو چکا ہے. جج بھی اگر فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں کیا اس کی کوئی نظیر موجود تو نہیں ہے. تو ان نظائر کی بنیاد پر ہمارے ہاں عدالتیں بھی فیصلہ سناتی ہیں. تو اجماع امت دراصل وہ نظائر ہیں کہ جن میں ہم اپنے کسی مسئلے پر اتفاق کر چکے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں ایک معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں آپ نے نیوز سنی ہوگی، سرف گیٹ کا ایک وہ معاملہ پیش آیا تھا کہ ایک خاتون جس کا سپرم اور ایگ وہ اتنے عرصے تک، کوئی 20 سال سے زیادہ عرصے تک وہ فرٹیلائز رہا اور اس کے بعد اس سے بچہ پیدا ہوا. اب یہ بالکل ایک نئی صورت ہے. جب اس طرح کی صورت پیش آ جائے گی جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اس وقت میرا اصل سوال یہی تھا کہ اس وقت علماء کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو چوتھا ماخذ ہے وہ قیاس ہے. جی، قیاس میں ہماری عقل استعمال ہوتی ہے. قیاس کے معنی بھی اندازے اور میجر کرنے کے ہوتے ہیں. تو
تو اہل علم کرتے یہ ہیں کہ اس کی جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دور جدید میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ہمارے ماضی میں قریب ترین کس مسئلے کی نظیر بن سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اگر بی بی ٹیسٹ ٹیوب کے حوالے سے آپ اگر سوال کر رہے ہیں یا اور اس طرح سے نا امید جو والدین ہیں ان کو امید دلانے کے لیے کوئی اور نیا طریقہ رائج ہو جاتا ہے, تو اس میں بنیادی اصولی بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر نطفہ نامحرم مرد اور عورتوں کا ہے, اگر وہ اس کے اپنے شوہر کا نہیں یا اس کی اپنی بیوی کے ایگز نہیں, تو یقیناً اس طرح کا کوئی بھی ملاپ شرعی طور پر درست نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ دونوں ایک ہی میاں بیوی سے ہی تعلق رکھتے ہیں, جن چیزوں کو ملایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ماں کے رحم میں رکھ کر اس کو مزید یعنی اس کی پرورش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو یقیناً یہ درست ہو سکتا ہے, اور علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ روئے زمین پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو قرآن و سنت یا اجماع امت یا اجتہاد کی بنیاد پر حل نہ کیا جا سکے, اس لیے ہر مسئلے میں اہل علم ہمیں کوئی نہ کوئی درست رائے ضرور دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی. آپ کنکلوڈنگ اپنا کوئی کمنٹ دینا چاہ رہے ہو؟ دیکھیے, میں پیغام کے طور پر تمام اہل علم کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نوجوانوں کو اپنے قریب کریں, لوگوں کے سوالات سے پریشان نہ ہوں. ہمارے ہاں لوگ علم کی ایک پیاس اپنے اندر رکھتے ہیں, اگر ہم انہیں دھتکار دیں گے, انہیں ڈانٹ دیں گے, ان کے سوالات کو نہیں سنیں گے, تو یقیناً بالخصوص یونیورسٹیز میں اور عوام الناس میں, کیونکہ جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنسی علوم ترقی کر رہے ہیں, لوگوں کے ذہن میں نئے نئے سوالات جنم لے رہے ہیں. آپ اگر کوشش کر کے قرآن و سنت پر نظر کریں گے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ, حسن سلوک کے ساتھ ہر مسئلے کا جواب بہتر انداز سے دے سکتے ہیں. لوگوں کو قائل کرنے کے بجائے مائل کیجئے, اور یہی بات ان کے لیے اپیلنگ ہوگی.